الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. معزز سامعین کرام، ایک کامل اور مکمل ایمان والے کو جن چیزوں کا عقیدہ رکھنا فرض ہے، ان چیزوں میں سے اس بات کا بھی عقیدہ رکھنا فرض ہے کہ انسان کا دنیا سے جانے کے بعد حشر ہوگا، جس کو قرآن کریم میں یوم الحشر کے نام سے ذکر کیا ہے. اور اللہ رب العزت نے اس کو سورۃ الانبیاء کے اندر بھی ذکر کیا ہے: یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین. اللہ رب العزت نے کہا کہ جس دن ہم آسمان کو اس طریقے سے لپیٹیں گے جیسے ایک کاغذ اپنے مضامین کو اپنے اندر لپیٹتا ہے، اور اللہ رب العزت نے کہا وعدن علینا، یہ ہمارے ذمے ایک وعدہ ہے اور ہم اس کو ضرور کریں گے. اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم تم کو دوبارہ پیدا کریں گے جس طریقے سے ہم نے تم کو پہلے پیدا کیا، اور اس میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی پریشانی اور کوئی دقت کی بات نہیں ہے. اس چیز پر ایمان رکھنا ضروری ہے. حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی یوم الحشر میں 5 سوالوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جب ابن آدم، جب یہ انسان اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوگا اور اس سے وہاں سوال و جواب ہوگا، تو اللہ رب العزت کے سامنے سے اس کے قدم تب تک نہیں ہٹیں گے جب تک نہ یہ 5 چیزوں کے بارے میں جواب دے گا. ان 5 چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت ان سے پوچھے گا. سب سے پہلی جو چیز ہے، اللہ رب العزت اس سے پوچھے گا ان عمرہ فیما افناہ، کہ عمر جو اللہ نے تجھ کو دی تھی اس کو کہاں خرچ کیا. حدیث مبارکہ میں سب سے پہلی چیز جس کا استفسار کیا گیا ہے، جس کا سوال کیا گیا ہے، وہ ہے عمر. کہ اس عمر کے بارے میں اللہ رب العزت پوچھے گا کہ میں نے آپ کو یہ عمر جو دی تھی، یہ دنیاوی زندگی آپ کو دی تھی، یہ میری اطاعت اور فرما برداری کے لیے تھی، یہ میں نے آپ کو دی تھی، یہ آپ کی ملکیت نہیں تھی، یہ آپ کے پاس عاریتن تھی. آپ مجھے بتلاؤ کہ آپ نے اس عمر کو کہاں خرچ کیا، کن کاموں میں خرچ کیا. اب اگر بندے نے اس کو اللہ رب العزت کے احکام میں خرچ کیا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں خرچ کیا ہوگا، ان کے لائے ہوئی شریعت کو اپنا کر اس زندگی کو اس میں خرچ کیا ہوگا، تو یہ انسان وہاں شرمندہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ انسان وہاں خوش ہوگا. یہ جواب دے گا کہ اللہ میں نے اپنی زندگی کو تیرے احکاموں کی فرما برداری، تیری عبادت، تیرے نبی کی اطاعت، تیرے نبی کے طریقوں کی اطاعت میں گزاری. لیکن آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں گے تو اکثر انسان اس عمر کو گزار تو لیتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے، کن اصولوں کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے. آج کے زمانے میں اگر ایک مسلمان کو، ایک ایمان والے کو دین کے تقاضوں کے لیے بلایا جائے، دین کی دعوت اس کو دی جائے اور تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس سے کہا جائے، تو وہ انسان انکار کرتا ہے، وہ ایمان والا انکار کرتا ہے اور اپنے مشغلوں کو گنواتا رہتا ہے، اپنے کاموں کو اور مصروفیات کو گنواتا رہتا ہے کہ مجھے یہ ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے. حالانکہ اگر اس کو حقیقت کا علم ہو جائے کہ یہ زندگی جو ہے ایک دن ختم ہونے والی ہے،
آج میں کہتا ہوں میں اس چیز میں مصروف ہوں، اس چیز میں مصروف ہوں، کل جب اس دنیا سے چلا جاؤں گا وہ چیزیں تو چلتی رہے گی، دوسرے لوگ اس کو کرتے رہیں گے، آپ اس وقت پھر ہاتھ ملتے رہو گے، اس لیے کہ آپ نے زندگی کو ان اصولوں کے مطابق گزارا نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس اللہ رب العزت کی دی ہوئی امانت کو اس طریقے سے گزارے جیسے اللہ رب العزت ہم سے چاہتا ہے، کہ اللہ رب العزت کی امانت ہے، اور امانت کے سلسلے میں قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ امین کو اس کی اچھی طرح سے نگرانی کرنی ہوتی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اس کا حق ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس زندگی کو گزارنے کے لیے ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، صحابہ کرام کی زندگی ہے کہ صحابہ کرام نے کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور سیکھ کر اس پر عمل کیا، اور اپنی زندگیوں کو ایک مثالی زندگی بنایا۔ ان کی زندگیوں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کیسے ہم نے اس زندگی کو گزارنا ہے، کیا کرنا ہے، کن طریقوں کو اپنانا ہے، کن طریقوں پر چلنا ہے جن سے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے معزز سامعین، اللہ رب العزت کی امانت ہے، اس امانت کی قدرداری کریں گے، اس امانت کو سمجھیں گے اور اس کو اللہ رب العزت کی فرما برداری اور اللہ رب العزت کی اطاعت میں گزاریں گے۔ دوسری چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی کہ اس انسان سے پوچھا جائے گا ان شبابہ، کہ اس کو اللہ رب العزت نے جو جوانی دی تھی، کیونکہ زندگی میں ایک دور آتا ہے جوانی کا بھی، اس جوانی کے بارے میں مستقل ایک سوال ہوگا، کیونکہ جوان جو ہوتا ہے اس کے اندر ولولہ، اس کے اندر جوش، اس کا گرم خون، اس کے اندر جو طاقت ہوتی ہے جوانی کی حالت میں، وہ جو چاہے گا، جس کام کو جس طریقے سے چاہے گا کرے گا، یہ اس کی طاقت ہوتی ہے، جس کام میں لگ جائے گا اس میں لگ کر وہ اس کے اچھے فائدے، اس کے جو نفع ہوں گے وہ اس کے سامنے ہوں گے، اور ان نفع کو وہ خود دیکھے گا کہ جس کام میں وہ لگ کر جس کام کو کیا وہ نفع اس کے سامنے موجود ہے۔ تو جوانی کا سوال ہوگا کہ یہ جوانی جو اللہ رب العزت نے دی تھی، یہ اللہ کی امانت تھی، یہ جوانی اللہ کی عبادت میں خرچ کرنی تھی، اس کو اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارنا تھا، اللہ کی عبادت کرنی تھی۔ عبادت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو ہم کریں، جس طریقے سے شریعت کے اندر جن چیزوں کو کرنے کا حکم ہے ان کو ہم کریں، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے ہم رکیں، جتنی بھی چیزیں اس میں آتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں جن چیزوں کے کا حکم ملتا ہے ان کو ہم کریں، اور جن چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہے ان سے ہم رکیں، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ لیکن آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں گے تو اکثر جو ہمارا جوان طبقہ ہے وہ ان تمام چیزوں سے دور ہے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اس نے ایک نئی راہ اختیار کر لی ہے۔ آج کا نوجوان موبائل فون اور دیگر چیزوں میں اتنا مصروف ہو چکا ہے کہ اس کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ یہ زندگی اللہ نے دی ہے، اللہ کی امانت ہے، یہ جوانی اللہ کی امانت ہے، اس جوانی کے بعد بڑھاپا آنے والا ہے، بڑھاپا آیا یا نہ آیا اس کا بھی امکان نہیں ہے کہ آ سکتا ہے اور نہ بھی آ سکتا ہے، دونوں چیزوں کا احتمال ہے۔ یہ آج کا جوان اگر اس کو عبادت کی طرف بلایا جائے، اس کو دینی کاموں کی طرف بلایا جائے تو یہ کہتا ہے کہ میں ابھی فارغ نہیں ہوں، مجھے مصروفیات ہے۔ مصروفیات کیا ہے؟ موبائل فون میں لغویات، موبائل فون میں لعینی کام، ناجائز گیموں کا کھیلنا، اور اسی طریقے سے ناجائز چیزوں کا دیکھنا، اسی طریقے سے ایسے کام کرنا جو اس کے لیے دنیا میں بھی نقصان دہ ہے اور آخرت میں بھی نقصان دہ ہے، ایسے کاموں میں مصروف ہوا ہے یہ جوان کہ جن کاموں کو اس نے نہیں کرنا تھا انہی کو یہ کر رہا ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، یہ جوانی اللہ رب العزت نے دی ہے، اور یہ جوانی ایک ہی بار آتی ہے، دوبارہ یہ جوانی آتی نہیں ہے۔ اگر آپ کل قیامت کے دن خوش ہونا چاہتے ہو اور کل قیامت کے دن عزت سے کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس جوانی کی قدردانی کرو۔ جیسے ایک انسان دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کرتا ہے، امتحان میں پاس ہونے کے لیے اور نمایاں مقام حاصل کرنے کے لیے، ایک ایمان والا ایک نوجوان جو ہوتا ہے اپنے پوری صلاحیتوں کو اس میں لگا دیتا ہے کہ میں کس طریقے سے کامیاب ہو جاؤں۔ ٹھیک اسی طریقے سے آخرت کی جو کامیابی اور ناکامی ہے وہ دائمی کامیابی، دائمی ناکامی ہے۔ دنیا کی عارضی کامیابی، عارضی ناکامی آئی، ممکن ہے اس کے بعد کامیابی آئے گی،
کامیابی آئی، ممکن ہے اس کے بعد ناکامی آئے گی، لیکن آخرت میں جو کامیابی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کامیابی ہے۔ اس کامیابی کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس اپنی جوانی کی قدر کرو۔ اس جوانی کی عبادت اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس جوانی میں انسان جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیو، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اس زندگی کی حفاظت کرے اور اس جوانی کی حفاظت کرے اور اس کو کامیاب جوانی بنائے، جو مثالی جوانی بنے۔ جیسے حضرات صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے، جوان صحابہ کرام ان کی زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہے کہ اپنے جوانی کے اندر انہوں نے کیسے کیسے کارنامے کیے، کس طریقے سے اللہ کو راضی کیا، کیسے وہ عبادت کرتے تھے اور عبادتوں میں کیسے اپنے اوقات کو صرف کرتے تھے۔ لیکن آج اس کا الٹ ہے میرے ایمانی بھائیوں، ہمیں صحابہ کی زندگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور اللہ رب العزت کے احکام کو پڑھنا چاہیے اور ان پر غور کرنا چاہیے اور ان کو سمجھنا چاہیے، سمجھ کر ان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی میں ہماری حقیقی کامیابی ہے، اسی کے ذریعے سے ہمیں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حکموں کی پابندی، اپنے نبی کے طریقوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔